لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ بدعت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ بدعہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے اکثر الفاظ ایسے لفظوں سے نکلے ہیں جو خود 3 یا میکسیمم زیادہ سے زیادہ 4 حروف پر ہے۔ البدعہ یہ بدعہ سے نکلا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ یا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مادہ اشتقاق جو ہے وہ بدعہ ہے، بدعہ۔ اچھا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی سابقہ مادہ، اصل، مثال، نمونہ یا وجود کے بغیر کوئی نئی چیز کا ایجاد ہو جانا، کہ کوئی اس کی اصل نہ ہو پہلے، کوئی اس کی مثال نہ ہو پہلے، کوئی اس کا نمونہ نہ ہو، اس کا کوئی وجود نہ ہو، کوئی اس کا سابقہ مادہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور پھر وہ ایک نئی چیز آ جائے۔ دوسرے الفاظ میں کسی چیز کو بالکل عدم وجود ہو اور اس کو پھر وجود میں لے آنا۔ اب ہم آپ کے سامنے عربی لغات کی چند مثالیں رکھتے ہیں جن میں اس لفظ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی مثال ہم لیتے ہیں ابن فارس کی۔ ابن فارس نے معجم مقاییس اللغہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر اس کی کچھ یوں تعریف بیان کی ہے کہ کسی سابقہ مثال کے بغیر کسی چیز کا آغاز کرنا یا بنانا یہ بدعت ہے۔ ابتداء الشیء وصنعه لا عن مثال۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں لفظ بدعت کی لغوی تعریف کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ البدعۃ اصلها ما احدث على غیر مثال سابق۔ یہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری، یہ صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے ابن حجر عسقلانی نے، جس کو فتح الباری کہتے ہیں، علماء کے نزدیک سب سے قوی شرح ہے یہ بخاری شریف کی۔ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 253 پر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ امام مرتضی زبیدی حنفی یہ لغت کی معروف کتاب تاج العروس میں بیان کرتے ہیں، جس کتاب کا پورا نام ہے تاج العروس من جواہر القاموس۔ تو اس میں لفظ بدعت کی تعریف وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں ایک نیا کام لایا، یعنی ایسی عجیب جدت جو اس سے قبل معروف نہیں تھی۔ اسی طرح خلیل بن احمد الفراہیدی یہ لغت کی کتاب ہے العین، اس میں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ احداث شیء لم یکن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفہ، کہ بدعت سے مراد کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا ہے کہ جو اس سے قبل نہ وہ چیز تخلیق کی گئی ہو اور نہ اس کا کہیں ذکر ملتا ہو، نہ اس کی کوئی معرفت ہو۔ اسی طرح المنجد فی اللغہ، اس میں یہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ بدعت کا معنی کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز کا ایجاد کر دینا یا بنانا۔ قرآن کریم میں بھی مختلف مقامات پر لفظ بدعت یعنی کہ مختلف الفاظ جو اس کے ڈیریویٹیوز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں نا مشتقات۔ اب مثال کے طور پر یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو ایک ایسی چیز مورد وجود میں آئی جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لے کے آئے ہیں، بالکل ختم، کوئی چیز تھی نہیں نا، اس کو بھی ایک نئی تخلیق بنا کر پیش کیا۔ تو لفظ بدیع جو کہ بدع سے مشتق ہے،
کسی ایسی چیز کا مورد وجود میں لانا جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، جب وہ کسی چیز کی ایجاد کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر صرف اس کو یہی فرماتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کا وجود میں لانے والا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةَ، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهَا، تو یہ جو الفاظ آئے نا ابتدعوها کی بدعت انہوں نے ایجاد کر لی، یہ بھی بدع سے نکلا ہے، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال ان آیات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بدعت کا جو معنی ہے وہ وہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو اور اسے وجود میں لایا جائے۔ بس قرآن اعلان کرتا ہے کہ خالق کائنات صرف صانع ہی نہیں بلکہ بدیع بھی ہے، صرف بنانے والا ہی نہیں بلکہ ایجاد کرنے والا بھی ہے۔ اب بدعت کے اس لغوی مفہوم کی وضاحت اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیہ مبارکہ ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّن الرُّسُلِ، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ تو ان آیت مبارکہ سے بدعت کا جو لغوی معنی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی چیز مورد وجود میں نہ ہو، وہ وجود میں آ جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا ایک اصطلاحی مفہوم جس کو واضح کرتے ہوئے فقہائے امت اور ائمہ حدیث نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر امام یحییٰ بن شرف نوابی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف میں یوں لکھتے ہیں کہ بدعت سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جو عہد رسالت مآب میں نہ ہوا ہو۔ یہ امام نوابی نے جو ڈیفینیشن دی ہے یہ آپ تہذیب الاسماء واللغات میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 پر آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، ابن تیمیہ نے بدعت کی تعریف مجموع الفتاوی میں یوں کی ہے کہ بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات اور عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کرتا ہو، جیسا کہ خوارج، روافض، قدریہ، جہمیہ ان کے عقائد تھے۔ تو بدعت سے مراد وہ کیا کہتے ہیں جو اعتقادات و عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس میں 3 چیزیں بتا دیں، کتاب و سنت یعنی اللہ کی کتاب، سنت رسول اور امت کے اجماع کو۔ اچھا، شیخ ابن رجب حنبلی یہ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، اس میں بدعت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، جو اس پر دلالت کرے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں ہے، اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگی۔ یعنی کوئی ایسا کام جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو وہ تو ہے، لیکن ہر وہ معاملہ جس کی اصل تو موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں ہے۔ اچھا، علامہ ابن رجب حنبلی بدعت کے مفہوم کی مزید وضاحت کرتے ہیں اور جامع العلوم والحکم میں کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کی پھر اس کی نسبت دین کی طرف کر دی، حالانکہ وہ چیز دین کی اصل میں سے نہ ہو، تو وہ چیز اس کی طرف لوٹائی جائے گی اور وہی گمراہی ہوگی اور دین اس چیز سے بری ہوگا۔ اس میں اعتقادی، عملی، قولی، ظاہری اور باطنی تمام مسائل برابر ہیں، اور بعض اچھی چیزوں میں سے کچھ اسلاف کے کلام میں گزر چکا ہے، بس وہ بدعت لغویہ میں سے ہے۔
بدعت شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی بدعت اور احداث کا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ محدثہ سے مراد حدثہ سے نکلا ہے محدثہ۔ محدثہ سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اسی محدثے کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں، لہٰذا ایسے کسی کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، جو اس پر دلالت کرے۔ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، بدعت لغویہ کو نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی آج کے عالم نہیں کہہ رہے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور وہ بھی فتح الباری میں، کہ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، بدعت لغویہ کو نہیں۔ بس ہر وہ کام جو مثال سابق کے بغیر ایجاد کیا جائے کہ اس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ بدعت محمودہ ہو یا بدعت مذمومہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ان میں جو ہے فرق بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور کتاب کا نام جو ہے وہی فتح الباری ہے۔ اسی طرح اسی تعریف کو حضرت شوکانی نے نیل الاوتار میں بھی بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ التحقیق انہا ان كانت مما تندرج تحت مستحسن فی الشرع فیہ حسنہ، تحقیق یہ ہے کہ اگر بدعت شریعت میں کسی مستحسن کے تحت داخل ہے تو وہ حسنہ ہے، یعنی کوئی اچھا کام ہے، شریعت میں کوئی اچھا کام ہے تو وہ بدعت حسنہ کے تحت آئے گی۔ وَإِن كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحْ فِي الشَّرْعِ فِيهِ مُسْتَقَبَّحَ، یعنی اگر وہ شریعت کی ناپسندیدگی کے تحت آتی ہے، قباحت کے تحت آتی ہے، مستقبح کسی قباحت کے تحت آتی ہے تو وہ غیر پسندیدہ ہوگی۔ تو یہاں تفریق کر دی۔ تو یہاں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری، یعنی بخاری کی شرح فتح الباری میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ان میں تفریق کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے علماء، پاک و ہند کے جو علماء ہیں، یہ ان کی کوئی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سید شریف جرجانی اپنی کتاب التعریفات میں بدعت کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت صرف وہ کام ہے جو سنت کے مخالف ہو، اور اس کو بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا قائل امام کے قول کے بغیر اس کی اختراع کرتا ہے۔ علامہ جرجانی کی اس تعریف سے واضح ہو گیا کہ شرعی اعتبار سے بدعت صرف وہی کام ہوگا جو کتاب و سنت کے احکامات سے متعارض اور ٹکراتا ہوگا، لہٰذا بے شمار وہ کام جن کا اگرچہ کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو اور وہ شریعت کی کسی حد کو بھی نہ توڑیں تو وہ جائز ہیں۔ علامہ جرجانی بدعت کی ایک اور تعریف کرتے ہوئے اس حقیقت کو یوں واضح کرتے ہیں، بدعت وہ نیا کام ہے جس کو صحابہ اور تابعین نے نہ کیا ہو اور نہ ہی وہ دلیل شرعی کا تقاضا ہو۔ اس کو انہوں نے التعریفات میں بیان کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی جو کہ شارح صحیح بخاری ہے، جس طرح امام حجر عسقلانی ہے، تو وہ بدعت کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں، اور یہ تعریف جو ہے یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 126 پر آتی ہے کہ بدعت اصل میں ایسے نئے کام کا بجا لانا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو۔ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ امام عینی کہہ رہے ہیں۔ بدعت کی کتنی قسمیں؟ دو۔ اگر یہ شریعت کے مستحسنات کے تحت آئے گی تو یہ بدعت حسن ہے، اور اگر یہ شریعت کی قباحات کے تحت آئے گی تو یہ ایسی بدعت ہے جس کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ بھی بدعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت صرف اس عمل کو کہا جائے گا جو سنت رسول یا عمل صحابہ و تابعین کے خلاف ہو۔ تو اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف گھڑا جائے، اور وہ عمل جو صحابہ اور تابعین کے طریقے کے بھی مخالف ہو۔ تو یہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 24 پر اس کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ان تعریفات سے یہ حقیقت تو سامنے آ جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی کوئی شرعی دلیل، شرعی اصل، مثال یا نظیر پہلے سے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔
لیکن ہر بدعت غیر پسندیدہ یا ناجائز و حرام نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی بدعت ناجائز ہوگی جو کتاب و سنت کے واضح احکامات میں متعارض ہوگی، کانٹرڈکٹ کرے گی۔ دوسرے لفظوں میں بدعت سیئہ یا بدعت ضلالہ یا عربی میں بدعت ضلالہ ضاد کے ساتھ صرف اس عمل کو کہیں گے جو واضح طور پر کسی متعین سنت کے ترک کا باعث بنے۔ جس عمل سے کوئی سنت متروک نہ ہو وہ ناجائز نہیں بلکہ مباح ہے، جائز ہے۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے معروف غیر مقلد، ایک دفعہ پھر سنیں، معروف غیر مقلد، غیر مقلد کون ہوتے ہیں؟ جو کسی امام کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی امام کے مقلد نہیں ہوتے۔ وہ کون؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ اہل حدیث حضرات کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، اور یہ 100 سال پرانی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، کوئی زیادہ بہت پہلے کے لوگ بھی نہیں ہیں، 150 سال کی تاریخ ہے ان کی۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر مطعون نہیں کہا جائے گا۔ یہ اہل حدیث کے علماء لکھتے ہیں، میں نے نہیں لکھا، یہ لکھتے ہیں کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کر مطعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ بدعت صرف اس کام کو کہا جائے گا جس سے کوئی سنت ترک ہو۔ جو نیا کام کسی امر شریعت سے ٹکراتا نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے بلکہ مباح جائز ہے۔ اسی طرح شیخ وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے صفحہ نمبر 117 پر بدعت کے حوالے سے علامہ بھوپالی کا یہ قول نقل کرتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسی سے ملتا جلتا جو قول کہ وہ اور اس کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، وحید الزمان ہے لکھنے والے، ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 117۔ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اصل میں جائز ہے، مباح ہے۔ تو آپ کو غیر مقلدین کے پاس سے بھی اس کی ڈیفینیشن مل گئی۔ رہی وہ بدعت جو مستحسن امور کے تحت داخل ہے، اچھے کاموں کے تحت داخل ہے، اچھی ایجاد ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے کسی حکم سے بھی ٹکراتی نہیں ہے، تو وہ مشروع ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ اسے محض بدعت یعنی نیا کام ہونے کی بنا پر مکروہ یا حرام قرار دینا کتاب و سنت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اب بدعت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا، اس سے واضح ہو گیا کہ کیا معاملات ہیں۔ اسی طرح اب کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، کتاب الاقضیہ میں، اس کا حدیث نمبر ہے 1718۔ الہٰوازی ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں، المقدمہ میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، حدیث رقم 14۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل اس کو المسند امام احمد بن حنبل میں بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 270 اور حدیث نمبر 26372۔ اسی طرح اس کو صحیح ابن حبان اپنی صحیح میں لاتے ہیں، حدیث رقم 26، امام دارقطنی السنن میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 78۔ اس کو امام قدائی مسند الشہاب میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 359۔ امام بہقی سنن الکبریٰ صفحہ نمبر 119 جلد نمبر 10۔ کئی کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلا نہ تھی تو وہ مردود ہے۔ یہ امام بخاری اس کو لاتے ہیں، اس حدیث کو 2550،
ابی داؤد لاتے ہیں حدیث نمبر 4602، ابو عوانہ المسند میں لاتے ہیں حدیث نمبر 6408، پھر ابو یعلا لاتے ہیں اس کو اپنی المسند میں، پھر ابن جارود لاتے ہیں المنتقی میں، پھر بیہقی الاعتقاد میں، دیلمی المسند الفردوس میں، اسی طرح اور کئی کتب حدیث میں حدیث آتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیثیں ہمارے سامنے ہیں درجہ صحیح پر۔ اب ان احادیث میں لفظ احدثہ کے بعد ما لیس منہ، ایک حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ما لیس منہ، پہلی حدیث جو صحیح مسلم والی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یہ الفاظ ہیں۔ اور جو بخاری کے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، منہ اور فیہ۔ اب ان الفاظ پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ احدثہ کا جو معنی ہے وہ دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا، بدعت کی طرح۔ حدثہ کسی چیز کا حادثتاً وجود میں آ جانا۔ اور لفظ ما لیس منہ احدثہ کے مفہوم کو اور وضاحت میں ڈال رہا ہے اور واضح کر رہا ہے۔ احدثہ سے مراد وہ نئی چیز ہوگی جو اس دین میں نہ ہو۔ حدیث کے اس مفہوم سے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ اگر احدثہ سے مراد دین میں کوئی بھی نئی چیز کا پیدا کرنا ہے، تو جب ایک چیز نئی پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ ما لیس منہ یا ما لیس فیہ؟ کیونکہ اگر وہ دین کا حصہ تھی تو اس کو نئی کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور جس کو نئی چیز کہہ دیا تو لفظ احدثہ ذکر کر دینا ہی کافی تھا، ما لیس منہ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین میں سے ہو تو نئی نہ رہی، اور اگر وہ نئی ہے تو ما لیس منہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نئی چیز تو کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے دین میں موجود نہ ہو۔ تو اب احدثہ کے بعد ما لیس منہ کو ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ احدثہ کے بعد ما لیس منہ فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں احدثہ کے بعد ما لیس منہ کے اضافے پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں، بلکہ صرف وہی کام جو نیا ہو مردود ہوگا کہ جس کے لیے دین میں سرے سے کوئی اصل نہ ہو، مثال نہ ہو، ذکر نہ ہو، معرفت نہ ہو، حوالہ نہ ہو۔ اور اسے دین میں یعنی ضروریات دین اور واجبات اسلام اور اساسی عقائد شریعہ میں یوں داخل کیا جائے کہ وہ اساسیات دین میں سے ہے، دین کی بنیادوں میں سے ہے، اور اضافتاً بیان کیا جائے، جس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی یا بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ احداث دین اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ کا تصور میں لائے جائیں گے۔ اسی لیے علامہ ابن اثیر جزری احداث کا معنی یوں لکھتے ہیں کہ ان دلائل کی بنا پر حدیث کل محدثۃ بدعہ کی وضاحت یوں ہوگی کہ ہر نئی ایجاد کردہ چیز بدعت کی وضاحت یوں ہوگی کہ اس سے مراد ہر وہ نیا کام ہوگا جو اصول شریعت کے مخالف ہوگا اور سنت سے کوئی مطابقت نہ رکھتا ہوگا۔ امام غزالی کے نزدیک بھی جب تک یہی دو شرائط احداث اور ما لیس منہ نہ پائی جائیں تو کوئی نیا کام بدعت مذمومہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لکھتے ہیں، اور ساتھ ریفرنس بھی دے دوں، احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ ہر بدعت ممنوع نہیں ہوتی، بلکہ ممنوع صرف وہی بدعت ہوتی ہے جو سنت ثابتہ سے متضاد ہو، ٹکراتی ہو، اور اس سنت کی علت کے ہوتے ہوئے امر شریعت کو اٹھا دے۔ اچھا، ہر کام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ڈیمنشنز ہوتے ہیں، ایک اس کی اصل اور دوسری اس کی حیت۔ جیسے نماز کی اصل ذکر الہی ہے اور اس کی حیت مخصوص اوقات میں خاص طریق سے عبادت کرنا ہے، اسی طرح روزے کی اصل تو حصول تقوی ہے، مگر ایک خاص وقت سے خاص وقت تک کھانے پینے وغیرہ سے اور دوسری چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ پس ما لیس فیہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام کا اضافہ کیا جس کے سرے سے شریعت میں کوئی اصل، کوئی حوالہ، کوئی مثال، کوئی بنیاد اور کوئی جنس موجود نہ تھی، اور پھر ما لیس فیہ اور ما لیس منہ میں ہا جو ضمیر کا مرجع امرنا ھذا ہے، یعنی ایسے کام ایجاد کیا جو ضروریات دین میں نہ تھا مگر اسے دین کے واجبات اور بنیادی اصولوں میں داخل کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ دین کے اساسی عقائد میں اضافہ کر دیا یا دین کے بنیادی اصولوں میں کوئی کمی کر دی، احکام دین کو توڑا یا دین کی مخالفت کر دی تو جس سے دین اسلام کی شکل بدل جائے، تو ایسے احداث کو فتنہ اور بدعت سیئہ کہیں گے۔ اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے
کہ اسے امام ابن ماجہ نے باب تعظیم حدیث رسول کے ضمن میں درج کیا ہے۔ المقدمہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 میں باضابطہ انہوں نے باب قائم کیا ہے، تعظیم حدیث رسول، حدیث رسول کی تعظیم۔ اس میں حدیث نمبر 14 میں وہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں، ہر محدث حدیث کا جو مفہوم سمجھتا ہے اسے ایک عنوان قائم کر کے اس کے تحت لاتا ہے۔ امام ابن ماجہ کا اس حدیث کو باب تعظیم حدیث رسول کے تحت لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا جائے، اور وہ من احدث فی امرنا ھذا سے حضور کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرنا مراد لے رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی آیت گھڑی اور قرآن کی طرف منسوب کر دی، یا کوئی حدیث گھڑی اور حضور کی طرف منسوب کر دی، تو وہ مردود ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ بھی ایک حدیث آتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں الفاظ ذرا الگ ہے۔ من عمل عملا، یہ عمل پر ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر کوئی امر موجود ہی نہیں تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہو گیا۔ اب اس حدیث میں لیس علیہ امرنا سے عام طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام، خواہ وہ نیک ہو اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلا ایصال ثواب، میلاد اور دیگر سماجی روحانی، یہ جو ہے نا ایک جہالت ہے کہ اس کو یوں لے کر اپنی مرضی سے اس کا معنی بیان کرنا۔ جب حضور نے کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا کوئی امر موجود نہیں تو وہ مردود ہے، تو لیس علیہ امرنا سے عام طور پر جو جہلاء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایصال ثواب، میلاد، دیگر سماجی اور روحانی اور اخلاقی امور، اگر ان پر قرآن و حدیث سے کوئی نص ثابت نہیں ہے تو وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی آپ نے ان کو چھوڑنا ہے، وہ خلاف شریعت ہیں، وہ بدعت ہیں، وہ مردود ہیں۔ یہ مفہوم سراسر غلط ہے اور جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ مانی لے لیا جائے کہ جس کام کی کرنے کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے، تو پھر شریعت کے بہت سارے کام جو جائز ہیں وہ بالکل غیر ناجائز ہو جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی دونوں روایتوں میں فہو ردن کا اطلاق نہ صرف ما لیسا منہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی فقط احدثہ پر، بلکہ اس کا صحیح اطلاق اس صورت میں ہوگا جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ یعنی مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل بھی نہ ہو، کوئی مثال بھی نہ ہو، کوئی دلیل بھی نہ ہو، اور دین میں شامل کر دیا جائے۔ بس اس وضاحت کی روشنی میں نئی چیز کو بدعت و ضلالت قرار دینا ان شرائط کا اس پر ہونا لازم ہے۔ ایک تو دین میں اس کی سرے سے کوئی اصل مثال یا دلیل موجود نہ ہو، اور نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ ان دونوں باتوں کا جہاں ملنا ہوگا وہ بدعت ہوگی۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ پہلی بات کو بیان کرتے ہیں اور ہر چیز کو بدعت قرار دے دیتے ہیں۔ تو اب لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ نیا کام جس کی کوئی اصل بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو، سنت رسول میں ہو، اور اس کو ضروریات دین میں شمار کر لیا جائے جس سے دین کی مخالفت بھی ہو، تو ایسی بدعت کو بدعت سیئہ اور بدعت ضلالہ کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کل بدعت ضلالہ سے بھی یہی بدعت مراد ہے، نہ کہ ہر نئے کام کو آپ بدعت کہیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ بدعت کے اسی تصور کو واضح کرتے ہوئے معروف غیر مقلد عالم، غیر مقلد شیخ وحید الزمان، انہوں نے علامہ بھوپالی کے حوالے سے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھا ہے کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ وہ اپنی اصل میں مباح ہے۔ تو اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ بدعت کی دو اقسام ہیں، ایک سیئہ، ایک حسنہ، ایک خراب، ایک اچھی۔ اور بدعت غیر مقلدین کی ہماری تو ڈیفینیشن ہے ہی ہے، جو مقلدین ہیں ان کی ڈیفینیشن تو ہے ہی ہے، اب غیر مقلدین بھی اس کی ڈیفینیشن کے قائل ہیں، تو وہ جو اس کے علاوہ پیش کرتے ہیں یا تو وہ اپنے بڑوں سے انحراف کرتے ہیں یا انہیں فتنہ لگانے کا شوق ہے۔ کہ آپ کے سامنے یہ بالکل ڈیفینیشن میں نے ود ریفرنس واضح کر دی کہ ہر نیا کام بدعت نہیں بلکہ بدعت وہی کام ہوگی جو کسی سنت کا ترک کرنا ہو، وہی بدعت ہوگی، اور کوئی سنت اس سے متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کوئی سنت کا ترک کرنا نہ ہو وہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ جائز کام ہے۔ اس میں بہت تفصیلات آتی ہیں،
تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر مزید بات ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اس پر جو باقی تفصیلات آتی ہیں وہ بھی جمع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔